إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور پوری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر درودوں کا نزول اور بالخصوص خاتم النبیین امام آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ عز و جل نے سراجم منیرہ بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ یہ مجلس کمانے کی ہے اور یہ جنتی کلاس ہے۔ ایک بھائی دیکھیے بہت اچھی طریقے سے سو رہے ہیں، وہ بھی ٹیک لگا کے، اور جمعہ پڑھنے آئے۔ ایسے لوگ اجر زیادہ پاتے ہیں، وہ مست ہیں۔ منع کیا گیا، حرام ہے۔ آدمی یہاں آ کے سو گیا تو بہت بڑے اجر سے محروم ہے۔ یہ جگہیں سونے کی نہیں ہے، جو سویا وہ کھویا اور جو جاگا وہ پایا۔ بہت پھرتیلے پن میں بیٹھنا اور اچھی طریقے سے بیٹھنا، تاکہ اللہ کی کتاب کی ہر بات ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ میں نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 167 کی تلاوت کی۔ مسلمان کہتے ہیں اس اونٹ کو
مسلم کا معنی سمجھ لیجئے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کے ناک میں نکیل پڑی ہو اور اس کا چلانے والا، جو اس کا رکھوالا ہے، جو اس کا آدمی ہے، جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، جس کے قبضے میں وہ ہے، اس کی نکیل پکڑ کے چلتا ہے اور جہاں اشارہ کرتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جہاں اٹھنے کو کہتا ہے اٹھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا مسلم وہ ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول بیٹھنے کے لیے کہہ دیں وہ بیٹھ جائے، اٹھنے کے لیے کہیں اٹھ جائے، چلنے کے لیے کہیں چل پڑے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لاپرواہی سے دور، سستی سے دور، کاہلی سے دور، اور جو چیزیں اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں ان ساری رکاوٹوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ کما حقہ، وہی مسلمان ہے۔ اونٹ کی تشبیہ اس لیے دی گئی کیونکہ مکے میں اونٹ کے علاوہ کوئی اور زیادہ جانور نہیں پائے جاتے تھے، یہ مشہور اور معروف تھا، اور یہ خاص طور سے ریتیلی زمین کے لیے جہاز کا کام کرتا ہے۔ تو کہا اونٹ ایسے مسلمان کے لیے حدود ہیں، بارڈر ہیں، چار دیواری ہے، اس سے آگے تجاوز کرو گے اپنے اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جیسے جمعے میں آئے سو گئے، مسئلہ سب خراب ہے۔ آپ پہلے آئے ہوں چاہے 10 ہی بجے کیوں نہ آئے ہوں، اگر آپ دوران خطبہ سوتے ہیں تو اس پر بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے کہا فَصَلَّ مَا قُدِّرَ لَهُ، بہت بڑا اجر ہے۔ جمعے کے دن آپ آئے ہیں، کہا عمل سنت اجرها وصيامها وقيامها، پابندی کے ساتھ آیا، وضو گھر سے آیا تو ایک حج کا ثواب ہے، اور اس کے بعد کا ایک قدم پر 1000 روزوں کا ثواب اور 1000 راتوں کی تہجد کا ثواب۔ اگر مسلمان واقعی سنت کے مطابق گھر سے پورے سنت کو فالو کرتے ہوئے آتا ہے اور مسجد میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور خطبہ بہت دھیان سے سنتا ہے تو بہت بڑا اجر ہے۔ کتنے قدم وہ چلتا ہے، اس لیے کہا آپ پیدل آئے، ولم یرکب، وہ مشا ولم یرکب، سوار ہو کر نہ آئے، لیکن بہت دور ہے تو آئے گا ہی، مجبوری ہے۔ بھائیو یہ اجر ہے، اور سوئیے نہیں، جاگیے، ٹیک نہ لگائیے اور کمائیے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ نے کہا پوری روئے زمین پر جتنے اے لوگو جو میں نے پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ، اس کو پیو، اور جو حلال چیزیں ہیں، طیب چیزیں ہیں، عمدہ چیزیں ہیں اور افضل چیزیں ہیں ان کو کھاؤ اور ان کو پیو، اور یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین پہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، عمدہ چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، ان کو کھاؤ اور پیو۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے شیطانی راستوں پر مت چلو۔ حلال چیز کھاؤ گے، عمدہ چیز کھاؤ گے تو اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اس پر بھی ثواب ہے، اور عبادت جو آپ کر رہے ہو وہ قابل قبول ہے۔ اور اگر حلال چیزوں سے آپ دور جا رہے ہو تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے شیطانی راستوں پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان کے بہکاؤ میں آؤ گے تو تمہیں برائی کا حکم دے گا، بے حیائی کا حکم دے گا، اور اللہ پر ایسی بات کہنے کا حکم دے گا عَلَى مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کا تمہیں علم نہیں، جس کو تم جانتے نہیں، تو تم سے غلطیاں ہو جائیں گی اور پھر اللہ کی عطا کردہ چیزوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہا، اس کے بعد اللہ نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یقیناً تمہارے اوپر پوری دنیا انسانیت سے مطالبہ کیا گیا اور پورے لوگوں سے کہا گیا، اس میں یہ نہیں کہا گیا مسلمان اور کوئی کرسچن اور ہندو اور بدھسٹ، سب کو یہ پیغام دیا گیا کہ کیا کہا گیا؟
کہ آپ حلال چیز کھاؤ۔ تمہارے اوپر کیا چیزیں حرام کی گئیں؟ مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیزیں جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیروں کا نام لیا گیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، دوسروں کا نام لیا گیا، وہ سب چیزیں تمہارے اوپر انما حرم علیکم المیتہ، تم سب پر حرام ہیں، نہیں کھا سکتے۔ اور سب سے زیادہ خاص طور سے میں نے دیکھا اور جس معاشرے میں چل رہا ہے، وہ سرزمین دھراوی ہو، 90 فٹ روڈ ہو یا دارالسلام کی مسجد ہو، اگر اس علاقے میں ایسی چیزیں ہیں جو غیر شریعت سے ثابت ہیں، جو شریعت سے جس کا حکم نہیں، جو غیر شرعی ہیں اور جس کا کوئی نصوص قرآن و سنت میں نہیں، اگر مسلمان ان چیزوں کو کھاتا ہے تو اللہ کی قسم یہ سمجھ لے کہ وہ شرک کر رہا ہے، حرام کھانا کھا رہا ہے۔ لہذا شریعت میں اس کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تقوی ختم ہو جائے گا، شرک آئے گا، توحید چلی جائے گی۔ اس لیے ستیہ کیا گیا، اس روئے زمین پر اگر سب سے انمول کوئی نعمت ہے تو وہ توحید ہے، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو آروں سے چیرا گیا، لیکن کمپرومائز کا نہیں کیا انبیاء نے، اس لیے کہ یہ سب سے انمول نعمت ہے۔ اور عبادت روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، دنیا کی کوئی بھی بھلائی کا کام ہو، اگر توحید نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے امام الانبیاء کی زندگی آپ دیکھ لیں، 13 سال تک کنٹینیو مسلسل برابر توحید کا حکم دیا اور قائم اور دائم رہے۔ آپ نے کسی تیوہار میں اور کسی فنکشن میں شریک نہیں ہوئے، کھانا نہیں کھایا، اور جو چیز حرام تھی اس سے دور رہے۔ آپ 13 سالہ زندگی موجود ہے، حالانکہ آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں تھے، کئی دن بھوکے رہتے تھے۔ اما عائشہ کا بیان ہے، اما عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے حبیب رات میں کروٹ ایسے بدلتے کہ نیند نہیں آیا کرتی تھی، اتنا بھوکے رہتے، لیکن کبھی بھی کوئی ایسا کھانا نہیں کھایا جو شریعت کے خلاف ہو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ہاں غیر مسلموں کی طرح تیوہار بڑھتے جا رہے ہیں، اور سب لوگ اس گنگا میں دال گوشت پر مسلمان اپنے ایمان کو بیچتا۔ اللہ کی قسم صحیح العقیدہ لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں نے سنا اور دیکھا کہ یہ لوگ بھی وہ کھانا کھا رہے ہیں جو غیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ بہ۔ یہ کہا گیا ٹائٹل کام نہیں آئے گا، کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا اہل حدیث سمجھا کرے، اگر ایسے کھانوں میں شریک ہوتا ہے، ایسی پارٹیوں میں، ایسی جماعتوں میں شریک ہوتا ہے، تو وہ اپنا انجام سمجھ لے کہ اس کا اجر اور وہ نیکیاں سب ختم ہو رہی ہیں اور برباد ہو رہی ہیں، وہ شرک کا کھانا کھا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا وما اہل لغیر اللہ بہ۔ ایسے کھانے جو تیار کیے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چلو بھائی منچلے میں کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے میں کیا ہے؟ قرآن نے فائنل بات کہی، وما اہل لغیر اللہ بہ۔ وہ کھانا نہیں کھا سکتا مومن مسلمان جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، نہیں کھا سکتا۔ غیروں کا نام لیا گیا حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، شب وہ چل رہا تھا 12 ربیع الاول، شریعت ایک پیمانہ رکھتی ہے، سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ کام جس کی نسبت سے کھانا تیار کیا گیا، اور ایسے کھانے جس میں چندہ کیا گیا، بھیک مانگا گیا، اور پھر اس کو بنوا کے تیار کیا گیا اور لوگوں کی دعوتیں لی گئی۔ سب سے پہلے شریعت کہتی ہے، ایک اصول لگتی ہے، کتاب و سنت میں نصوص ہونے چاہیے، وہ عمل، وہ کام شریعت سے ثابت ہے، امام الانبیاء کی اس پر مہر لگی ہے، سارے 1,44,000 صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، تبع تابعین نے آ کر اس کے بارے میں حدیثیں کوٹ کی ہیں اور چن کر ان حدیثوں کو لا کے منتخب کیا ہے اور کتابوں میں محفوظ کیا ہے۔ اگر وہ کام شریعت کی روح سے صحیح ہے، شریعت میں اس کی مشروعیت واضح ہے، تو وہ کھانا یا اس کے تعلق سے جتنی چیزیں کی جاتی ہیں وہ درست ہیں اور صحیح ہیں اور حلال ہیں۔ اور اگر اس کی نصوص موجود نہیں ہے اور پوری دنیا کرتی ہے تو بھائیو یقیناً وہ کھانا مشرکوں کا کھانا ہے، وہ کھانا
یقیناً ہمارے اعمال کو برباد کرنے والا کھانا ہے۔ اس لیے کہا ایسی دعوتوں میں آپ نہ جائیے۔ کوئی ایسی، ہم نے دیکھا اہل حدیث اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، ان کے بچے دودھ کے شربت کے محتاج ہیں، اور عقیدہ ایمان بیچتے ہو۔ سال میں ایک دن ایک ٹائم کے لیے، ایک گلاس کے لیے اہل حدیث اپنے بچوں کو دودھ پلواتا ہے شربت کی شکل میں، اور بریانیاں کھلواتا ہے، اور دال گوشت اتنا قیمتی کہ ایمان بیچ کر، عقیدہ بیچ کر، اور قرآن و سنت کی جو راہ ہے اور جو تعلیمات ہیں اس کو چھوڑ کر ایک گلاس شربت اتنا قیمتی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صریح طور پر منع فرمایا اور کہا بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، نہیں قیامت کے دن آپ کے ہتھکڑی لگے گی اور باقاعدہ آپ کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ کرتوت ہمارے ایسے تھے کہ ان کی صحیح تربیت ہم نے نہیں کی۔ اب ہم بچپن میں بچوں کو پلا دیتے ہیں اور کھلا دیتے ہیں تو وہ بڑے ہوتے ہوتے چلتے رہتے ہیں کہ ابا لاتے تھے شوق کے ساتھ اور دلاتے تھے۔ روکیے اپنے بچوں کو ایسے کھانے سے، ایسے شربت سے، ایسی مجلسوں سے جہاں کتاب و سنت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور کتاب و سنت کا استہزاء اڑایا جاتا ہے، اور نبی کی وفات پر کھانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم مدینے کے در و دیوار پر سناٹا تھا۔ فہم و فراست کا صحابی رسول، عشر مبشرہ کا ایک اہم رکن رکھنے والا صحابی رسول، اور جس کی تائید میں قرآن نازل ہوتا تھا، وہ صحابی رسول نے کہا تھا کہ جو کہے گا محمد انتقال ہو گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لیکن جب یہ آیت سنتے ہیں انک میت و انہم میتون، تو اپنے آپ کو روک دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیو ایسے کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آج آپ بچپن میں اپنے بچے کو کھلا دیتے ہو تو پھر وہ کھانا کھاتے کھاتے اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ حرام خبیث ہے، حلال طیب ہے، حلال غذا ہی سے عبادت قبول ہوگی، حلال غذا ہی سے تقوی آئے گا، حلال غذا سے آپ کامل مومن بنو گے، اور حرام سے آپ بدکاری کرو گے، خبیث آئے گا تو تقوی چھن جائے گا۔ مسلمان جو آپ حقیقی معنوں میں جو اللہ نے کہا مومن کی زندگی گزارنا، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لہذا ایسے کھانوں سے دور رہیے، اور اسلام میں چندہ وندہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مساجد ہیں تو چندہ کرنا، تعاون کرنا ہے، لیکن کوئی کھانا جو خلاف سنت ہو اس کے بارے میں اگر پیسہ دیتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے، اللہ کی قسم برابر کہ آپ مجرم ہو۔ اس ایسے کھانوں میں نہ پیسہ دے سکتے۔ کوئی آتا ہے کہ میں فلاں بابا کے نام سے بکرا ذبح کروں گا، چندہ دیجیے، اللہ کی قسم 25 پیسہ آپ نے دے دیا، 1 روپیہ دے دیا، برابر کے مجرم ہیں۔ ایسی تمام چیزوں سے آپ کو باقاعدہ روکنا ہے، اور اپنے آپ کو روکنا ہے، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے، اور ایسی مجلسوں سے دور رہنا ہے جو مجلس نبی کی وفات پر خوشیاں مناتی ہیں۔ اور اب تو انتہا ہو گئی، مسجد کے سامنے ڈی جے بجتا ہے، قوالیاں بجتی ہیں، شرکیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور لوگ اس پر داد دیتے ہیں، نعرے تکبیر کے نعرے لگتے ہیں، اسٹیج سجتے ہیں۔ اللہ کی قسم آج امت کتنی دور ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا کہا، اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک جماعت، ایک گروہ رہے گی جو قیامت تک قرآن و سنت کے حاملین رہیں گے اور اس قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ لہذا اہل الحدیث اگر صحیح ہو جائیں اس روئے زمین پر تو اللہ کی قسم آج بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ اہل حدیث کا اخلاق اگر آج بھی وسیع ہو جائے، اعلیٰ ہو جائے، کردار، گفتار، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں اگر قرآن سنت کے اعتبار سے پرفیکٹ ہو جائیں اور مکمل ہو جائیں تو آج بھی انقلابی صورت ہے۔ اہل الحدیث اپنے آپ کو چیک کرو، غلطیاں بہت ہیں، کمیاں بہت ہیں، اخلاقی طور پر اور معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، اور اسی طریقے سے مسجد اور مدرسے میں بیٹھنے اور چلنے اور اٹھنے کے طور پر اور شکل و شباہت کے طور پر۔ اس لیے کہا گیا، منع کیا گیا ایسے کھانوں میں آپ نہ جائیں، ایسے کھانوں سے اپنے بچوں کو روکیں۔ کرلا کی سرزمین پر میں نے دیکھا اہل حدیث کئی بچے شربت پی رہے تھے اور گوشت اور دال یہ اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے، اتنے گئے گزرے اہل حدیث ہو گئے جو باقاعدہ کھا رہے تھے اور لائن میں لگے ہوئے تھے۔ حرام کھانا اگر لقمہ ایک کھا لیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، شریعت نے کہا ایک لقمہ کھا لیں، وہ جسم جس سے حرام پیسے سے، حرام مال سے اگر جسم کی تربیت کی گئی تو وہ جنت نہیں جائے گا، جنت سے محروم رہے گا۔ اس لیے کہا، ایک بہت بڑے عالم دین تھے، آپ دیکھیں
آج تو ہم ہو یا کوئی ہو، کوئی بھی دعوت دے دے چاہے جیسا اس کا کاروبار ہے اور ہم جانتے ہیں تو کہتے ہیں سیٹھ صاحب خفا ہو جائیں گے۔ آئیے اسلاف کی ایک واقعے کو میں بیان کروں۔ علامہ شفیع الرحمن عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ، علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سرتاج المحدثین کہتے ہیں، یعنی یہ اپنے دور کے سب سے بڑے حدیث کے ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے اور اہل حدیث عالم تھے۔ ان کا تعلق مبارک پور اعظم گڑھ میں ہے، حسین آباد پڑتا ہے۔ میرے استاد کہتے ہیں، میں لکھنؤ میں میرے استاد تھے، ان کے یہاں پڑھانے جاتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب علامہ آتے تو میرے یہاں آتے اور میرے یہاں رکتے تھے۔ علامہ کی خبر اہل حدیث حضرات کو جب ملتی تھی تو لوگ آتے تھے ملاقات کرنے۔ بھائی عالم سے ربط رہنا یہ بہت ضروری ہے، نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، سب کو، کیونکہ جیسی مجلس ہوتی ہے، جیسی صحبت ہوتی ہے، جیسی سنگت ہوتی ہے، آدمی وہی سیکھتا ہے۔ اور عالم کے پاس رہے گا تو انشاءاللہ اس کا عقیدہ، اس کا کیریکٹر، اس کا چال چلن، اس کا اٹھنا بیٹھنا سب دینی ہو جائے گا، اس کی شکل دینی ہو جائے گی۔ آگے علامہ کہیں گئے ہوئے تھے، اتفاق سے دو اہل حدیث آئے اور کہا کہ علامہ کہاں کہ چلے گئے؟ تو حکیم صاحب عالم بھی تھے، حکیم بھی تھے، انہوں نے کہا کہ کہیں علامہ کام سے گئے ہیں، آپ شام میں آئیے۔ شام میں جب علامہ آئے اور لوگ پھر آئے تو کہا مولانا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا نے کیا کہا؟ سرتاج المحدثین تھے، اپنے وقت کے سب بہت بڑے حدیث کے ماہر تھے۔ کہا دعوت قبول کروں گا لیکن شرط ہے کہ ایک ایک پیسہ جو مجھے آپ دعوت کھلاؤ گے وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ تو کہا دونوں اہل حدیث تھے، ایک صاحب جلدی سے پیچھے ہٹ گئے اور ایک صاحب سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، کہا علامہ پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو جو دعوت کھلاؤں گا وہ پورا پیسہ حلال کا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، دعوت قبول کرتا ہوں۔ یہ معیار تھا ہمارے اسلاف کا، اور آج تو دعوت چاہے جیسی مل جائے ہم لوگ فوراً دوڑتے ہیں کہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب پیشانی پر بل آ جائے، اللہ کی قسم اللہ راضی پوری دنیا راضی، اللہ ناراض پوری دنیا خوش ہو، کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اسلاف اللہ کو راضی رکھتے تھے اور آج ہم انسانوں کے پیچھے یہ نہ غصہ ہو جائیں، یہ نہ ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں قرآن و سنت کا یہ پیغام ہے، نبی کی یہ تعلیم ہے، اللہ اگر راضی ہے پوری دنیا، اللہ کو راضی رکھو۔ لوگ ناراض ہو جائیں ان کو منایا جا سکتا ہے اور ان سے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ہم آپ کے کھانے میں اس لیے نہیں شریک ہوئے کیونکہ یہ کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے، اس سے ہمارے عقیدے پہ اٹیک، ہماری عبادت پر اٹیک اور ہمارے جنت اور جہنم کا جو تعلق ہے جنت پر بھی اٹیک ہوگا اس سے، اس لیے ایسا کھانا مجھے نہیں چاہیے۔ بھائی دیوالی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ مسلمان ہندوستان میں پیدا ہوں گے اور تعلقات ہوں گے، ربط اور ضبط ہوں گے۔ 1 کلو مٹھائی کے لیے مسلمان وہ بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ علماء نے 2 اقوال بیان کیے اس کے تعلق سے، بھائیو نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سکتے۔ اگر ہم نے کھا لیا تو گویا ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ تیوہار صحیح ہے، اور جب اللہ نے کہہ دیا وما اہل لغیر اللہ بھی، چاہے جتنا ملنے جلنے والا آپ کا سیٹ ہو، اگر وہ مٹھائی دیتا ہے اولاً اس سے منع کریں، اور اگر کہا حالات خراب ہو جائیں گے یہاں تک کہ دشمنی پیدا ہو جائے گی تو کہا اس مٹھائی کو لے لو، کسی غیر مسلم کو آپ ریٹرن کر دو، پہلے اس کو توحید کی دعوت دو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم کمپرومائز کرتے ہوئے چلے آئے تو ان تک دعوت نہیں پہنچی۔ بھائی عقیدے کے تعلق سے ہم تو کمپرومائز نہیں کرتے تو وہ تو نہ خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نازل ہوا لکم دینکم ولی دین، کفار و مشرکین آ گئے، کہا اللہ کے حبیب آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیجئے، 1 سال ہم آپ کی کریں گے۔ قرآن پورا نازل ہو گیا، پوری سورہ نازل ہو گئی، اور اللہ نے کہا ان سے کہہ دیجئے جس چیز کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے، اور جس کی تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اخیر میں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ بھائی کسی اور ایام میں وہ مٹھائی دیتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، ہم کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ دیوالی کا تعلق شریعت میں اس کا حکم کیسا، یہ وہ اپنے بت کے نام سے کرتے ہیں، کسی دیوتا کے نام سے اس کو منسوب کرتے ہیں، پھر مٹھائی دیتے ہیں، اور اس کے بعد
وہ مٹھائی ہم کھا لیتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب غصہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے چیز ہم ان کو سمجھائیں۔ علماء نے کہا، فتاویٰ میں پڑھ رہا تھا بھائی، علماء جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں فتویٰ وہی دیتے ہیں، ہر شخص مجھ جیسا طالب علم اسلام کا نہیں دے سکتا فتویٰ۔ باقاعدہ کمیٹی بیٹھتی ہے، ایکسپرٹ علماء ہوتے ہیں جن کو قرآن و سنت بہت پکڑ ہوتی ہے، قرآن و سنت کے ایک ایک نصوص سے جو واقف ہوتے ہیں، وہ سب بیٹھ کر پھر ڈسکس کرتے ہیں، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو دلیلیں تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے پس منظر میں تو نعمت المنان دکتور فضل الرحمان صاحب نے کہا 2 قسمیں ہیں دیوالی کی مٹھائیوں کے تعلق سے۔ ایک یہ کہ وہ لوگ اپنے گھر لا کر دیوتا کے اس سے تب دیتے ہیں، وہ مٹھائی بھی نہیں کھا سکتے، اور ایک ڈائریکٹ دکان سے خرید کے دیتے ہیں، تب بھی نہیں کھا سکتے، چونکہ دونوں کا تعلق غیر اللہ سے منسوب ہے، اور وما اہل لغیر اللہ بہ اس سے منسوب ہے، لہذا یہ مٹھائی گھر کی کھا سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ جو دکان سے لے کر خرید کے دیا وہ 11 مہینے کیوں نہیں دیتا بھائی؟ اس کو دینا آپ کا یہ روزانہ آپ دیجئے مجھے۔ لیکن جہاں یہ آ جائے گا کہ کسی تیوہار سے ریلیٹڈ ہو کر دیں گے، نہیں لیں گے بھائیو، چاہے جو نیت کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، سید المحدثین جس کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور ایک حدیث لکھنے سے پہلے وہ غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، پھر ایک حدیث لکھتا ہے۔ سید المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے حدیث جو کوٹ کی ہے، لکھا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت دیکھی جائے گی کہ کس نیت سے آپ دے رہے ہیں اور کس نیت سے آپ لے رہے ہیں، لہذا اس کا یہ دیکھا جاتا ہے۔ آج وہ ساری چیزیں تفصیل کا واقعہ نہیں، جو کفار و مشرکین کرتے تھے وہ سب مسلمان کر رہے ہیں، سب مسلمان کر رہے ہیں۔ آج بزرگوں کے نام سے دیکھیے بورڈ لگا رہتا کہ فلاں بابا کے نیاز کا بکرا یہاں جمع ہوگا، حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آپ پڑھیے، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھیے، اور اس کے بعد سورۃ النحل کی آیت پڑھیے 184۔ آپ دیکھیے پوری تفصیل اللہ نے بیان کی کہ کون سے جو آج بزرگوں کے نام سے مزاروں پر ڈیگیں تقسیم کی جاتی ہیں، بریانیاں بٹتی ہیں، اللہ کی قسم یہ سب حرام ہیں۔ بکرا لے جا کے ذبح کرنا حرام ہے، مرغا ذبح کرنا حرام ہے، کوئی بھی چیز بطور ثواب کے وہاں لے جا کر بانٹنا اور تقسیم کرنا حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اور آج صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اچھے اچھے لوگ ان سب کھانوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ سب کھانے، محرم کا کھانا ہو، محرم کی سبیل ہو، پوری حیات طیبہ آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ مکے کے جو مشرک تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے محرم کا۔ اور آج کا مسلمان اتنا کہ ان مشرکوں سے زیادہ گیا گزرا ہے، اس دن بریانیاں تقسیم کرتا ہے، فروٹ تقسیم کرتا ہے، اور دودھ کی شربت تقسیم کرتا ہے، اور پینے والے کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ انہوں نے اس معنی کو نہیں سمجھا، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا، اس کے رولز کو نہیں سمجھا، اس کے قانون کو نہیں سمجھا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ساری چیزوں سے آدمی کٹ جائے، ایک رب پر ایمان لے آئے، وحدانیت کو قبول کر لے، سمدیت پر اس کا ایمان آ جائے تو وہی ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے بھائیوں کہ اہل الحدیث و خاص طور سے آپ اس دنیا میں آئیڈیل ہو پوری جماعتوں کے لیے، پوری گروہوں کے لیے، پوری دنیا انسانیت کے لیے، اور بھائیوں کا اخلاق کیسا ہے، ان کا عمل کیسا ہے، اور ان کا تیوہار کیسا ہے، اور ان کا شریک ہونا کیسا ہے، لیکن آپ نبی کے ماننے والے ہو، صحابہ کی جماعت جیسے عمل کرتی تھی اس طریقے سے آپ کا عمل ہونا چاہیے، لہذا آپ آئیڈیل ہیں، آپ کے اندر کوئی کمی اور کجی نہیں آنی چاہیے۔ ایسی مجلسوں سے آپ دور رہیے، اپنے بچوں کو دور رکھیے، اور میں کہتا ہوں کہ ایک وقت کے کھانے میں اپنا پورا ایمان آپ سال بھر بیچ دیتے ہو، نماز آپ اپنی اس میں ضائع کر دیتے ہو، نیکیاں برباد کر دیتے ہو، ایسے کھانے میں کیوں شریک ہوتے ہو آپ؟ اس لیے حکم دیا گیا ایسے کھانوں سے دور رہیے، اور خاص طور سے بیڑی اور سگریٹ یہ سب حرام ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، بیچ میں کچھ نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے، مکروہ اسلام میں نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہم کہتے ہیں حرام چیز بیت الخلاء میں جا کے کھاتے ہو، اگر بیڑی اور سگریٹ حلال اور گٹکا بیت الخلاء میں کیوں کھاتے ہو؟ کوئی چیز کھایا آپ نے آج تک؟
اور جتنے لوگ کھاتے ہیں اللہ کی قسم ٹوائلٹ کی بالٹی سے زیادہ ان کا دانت گندا، ان کا منہ گندا، اور کہتے ہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا تھا کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہ آؤ، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو لوگ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں سن لیں، اگر واقعی اللہ کی قسم وہ صحیح اہل حدیث ہیں، حقیقی اہل حدیث ہیں، تو اللہ کی قسم آج کی اس خطبے سے پھر وہ سارے عمل چھوڑ دیں گے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو ان ساری چیزوں سے دور رہیے، حلال چیز کھائیے۔ اگر ایک تو ہفتے میں آتے ہیں اور اس کے بعد حرام چیز کھا کے آتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے یقین اور اعتماد کہ اللہ قبول کر لے گا عبادت، کبھی نہیں ہو سکتا بھائی۔ تو ساری چیزوں سے دور رہیے۔ شب برات آ رہی، حلوہ، ایک پاؤ حلوہ کے خاطر یا 2 پیس حلوے کے خاطر لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ اہل حدیث اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں میرے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داری وہاں نہیں دیکھی جائے گی۔ ابو لہب، ابو جہل، ابو طالب، 48 سال تک نبی کی کفالت ابو طالب نے کی، 48 سال۔ لیکن آپ دیکھ لیں جب روسا آئے تھے، صنادید قریش آئے تھے، کہا ہے بھتیجے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کمپرومائز کرنے کا وہ کرتا ہوں کہ اپنی اس دعوت سے رک جاؤ۔ نبی نے ایک جملہ کہا تھا، میرے چچا جان میرے ایک ہاتھ پر یہ سورج رکھ دیں، ایک پر چاند رکھ دیں، تو توحید کی دعوت سے میں بعد نہیں آؤں گا یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا جائے، شہید میں ہو جاؤں۔ اس لیے توحید ساری عبادت کا فاؤنڈیشن ہے۔ ینفع الموحدین توحیدہم، توحید کی بنیاد پر موحدین فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے بھائیو اگر روزہ نماز قبول کرنا ہے تو ان ساری مجلسوں سے دور رہنا ہے۔ یہی مجلس ہے جہاں لوگ کھاتے اور پیتے ہیں اور دوڑتے اور بھاگتے ہیں۔ اللہ کی قسم بہت بڑا جرم ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس کی اور تفصیل، سورہ مائدہ کی 11 چیزیں ہیں جو اس کنڈیشن میں آپ کھا سکتے ہیں جب آپ کے جان جانے کا خطرہ ہو، اور اتنا کھا سکتے ہیں کہ جس سے آپ کی جان بچ جائے، نہیں تو نہیں کھا سکتے۔ اور اللہ کو سب کا علم ہے، ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوں گے، اہل حدیث پیدا ہوں گے، وہاں غیر مسلم ہوں گے، ان کے پڑوسی ہوں گے، وہ سب معلوم تھا۔ اس نے قرآن نازل کر کے فائنل بات کہہ دیا۔ اب یہ نہیں کہ مولانا دوریاں پیدا کر دیں۔ آج تو مبارک بادیاں دی جاتی ہیں، ہپی دیوالی کی مبارک بادیاں باقاعدہ واٹس ایپ پر مسلمان اور اہل حدیث دے رہے ہیں، نمسکار کر رہے ہیں لوگ۔ اہل حدیث، بعض اہل حدیثوں کو میں نے دیکھا وہ نمسکار کہتے میں جان کے نہیں کرتا ہوں چونکہ یہ غیر مسلم ہے۔ کہا نمسکار کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں۔ آپ کی اہل حدیثیت کا جنازہ نکل گیا، منع کیا گیا۔ اسلام میں اس سے بہتر نہیں۔ آداب آپ کہیے، کوئی اور کلمہ کہیے، پرنام نہیں کہہ سکتے، نمسکار نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے علاوہ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیا ہوا؟ رانہ درگاہ ہو گیا۔ اور ہم ایک سیٹ کے لیے نمسکار کرتے ہیں، کیا ہوگا ہمارا انجام؟ جان بوجھ کر رہے ہیں، علم کے باوجود کر رہے ہیں کہ یہ سیٹ غصہ نہ ہو جائے، بیوپاری ہمارا غصہ نہ ہو جائے، بزنس مین غصہ نہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے۔ فائنل بات ہے، ہاں جہاں اخلاق و کردار کی بات ہے وہاں پڑوسیوں کو دیکھنا ہے۔ جبریل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے خدشہ ہوا کہ جبریل اتنا بتاتے پڑوسی کے بارے میں کہ کہیں یہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہر جائیں۔ اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، وہ بیمار ہے اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، وہ بیمار اس کے پاس پیسہ نہیں اس کو پیسہ دو، اور اس کے پاس کھانا نہیں کھانا کھلاؤ۔ لیکن یہ کہ اس کے تہوار میں آپ شانہ بشانہ چلو، ایسا نہیں ہے بھائیو۔ اسلام نے اس سے منع کیا، اس سے دور رہنا، اس کو بات سمجھانا ہے۔ دیکھیے بھائی میرے اسلام میں یہ تعلیمات ہیں کہ غیروں کا کھانا، ہم اپنے مذہب میں جو غیر چیزیں ہوتی ہیں اس کا کھانا نہیں کھا سکتے، تو آپ کے کسی بھگوان اور کسی دیوتا کے نام سے جو کھانا تیار ہوگا، جو مٹھائی دی جائے گی، وہ کیسے ہم کھائیں گے؟ اور ایسے ہم کو کھلانا تو آپ سال بھر کھلاؤ، ہم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے بھائیو بچیے، ان کو دعوت دیجیے۔ آج ہم کمپرومائز کرتے کرتے یہاں تک چلے آئے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے اس میں ڈھال رہے ہیں، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو ہم اپنے رنگت میں ڈھالتے، لیکن ہم ان کا رنگ پہن رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اسلام میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے کسی قوم کے شعار کو اور خوشی کو اور راستے کو اپنایا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے ہے۔ اس لیے نوجوانوں، جیسے میرے بھائی دیکھ لیجئے بال، یہ کس نبی کی سنت ہے؟ کس نبی کی سنت ہے؟ یا کس صحابہ کی سنت ہے؟ یہ جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارے خیال ہر جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن یہی صورتحال ہے کہ اہل حدیثوں کے ہاں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔
اہل حدیث جو کٹر قسم کے ہیں ان کے یہاں ایسے بال کٹ رہے ہیں، ان کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، کتاب و سنت کا جنازہ نکل رہا ہے، اور اہل حدیث اپنا ٹائٹل لگا کے اور دھڑلے کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے اہل حدیث کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کا ایک غلام لا کر اس نے ایک منت مانگی تھی اور لا کر کھانا دے دیا، بتلایا کہ یہ کون سا ہے، تو انہوں نے فوراً ہاتھ ڈال کے قے کر دیا یہ کھانا کسی بت کے نام سے، نظر و نیاز کے نام سے جو کھانا ہوگا نہیں کھا سکتے۔ آج جو نظر و نیاز کی قسمیں چلتی ہیں، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں بابا کے نام سے، یہ سب حرام ہے۔ نظر بھی ایک عبادت ہے نماز کی طرح، اور عبادت کی ساری قسمیں اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے بھائیو بچیے، بہت سے ایسے معاملات ہیں۔ اور کتاب التوحید علامہ عبدالوہاب نے باقاعدہ کتاب لکھی، لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، آج بھی گالیاں دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ توحید کی سرزمین جو بلاد مکہ ہے اور بلاد مدینہ ہے، آج بھی شرک و بدعات سے یہ سرزمین پاک ہے۔ علماء کی تحریک انہوں نے چلائی، کتابوں اور قبروں کو مسمار کیا، اور بادشاہ نے بھی ساتھ دیا، کہا عالم اپنے علم کی بنیاد پر اور میں بادشاہ ہوں مال کی بنیاد پر اور سپورٹ کی بنیاد پر یہاں کتاب و سنت کے احکامات نافذ کیے جائیں۔ الحمدللہ آج بھی پوری دنیا میں صرف ایک شہر ایسا ہے جہاں شرک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آپ دیکھ لیجئے، اگر چھوٹ دے دی جائے تو آپ کی کتنی گستاخیاں کی جائیں گی، اللہ معاف فرمائے، لیکن آپ دیکھ لیں الحمدللہ اللہ کے نبی نے آخری ایام میں کہا تھا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، دعا قبول ہوئی۔ آپ کی قبر ہے، اس کے بعد پولیس کھڑی رہتی ہے، اس کے بعد لوگ آتے جاتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، پاکستان آئے تو ان کو کسی مزار پہ ڈائریکٹ لے کر گیا، وہاں کا جو پردھان منتری تھا، انہوں نے کہا اگر اس پر چادر چڑھانا صحیح ہوتا تو ہم سونے کی چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چڑھا دیتے، اور سب سے عظیم قبر ہمارے یہاں موجود ہے، لیکن اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ واپس آ گئی، اور امریکہ والوں نے دستور مانگا تھا، سب لوگوں نے اپنے یہاں کا دستور دیا، انہوں نے قرآن کو دستور دیا کہ یہ دستور ہے، مسلمانوں کا دستور یہ ہے، قرآن و سنت ہے، لہذا اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس لیے بھائیوں اپنے بچوں کو تربیت شروع سے کیجیے اور ان کو ڈرائیے کہ یہ شرک ہے، یہ کھانا شرکیہ کھانا ہے۔ آپ شروع سے ان کو ڈرائیں گے، ایسی مجلسوں سے دور رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مرنے کے بعد اور آپ کی لائف میں وہ بچے توحید کا جتنا کام کریں گے، نیکیاں کریں گے، سب کا ثواب آپ کے بھی اکاؤنٹ میں جائے گا اور ان بچوں کو بھی ملے گا۔ اس لیے بھائیوں دور رہو اور اپنے آپ کو سنبھالو، اس لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اس سے، کس سے؟ جہنم سے۔ تو کھانے سب شامل ہیں، ایک وقت کے کھانے کی قیمت اسلام میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اور سال بھر کی توحید اگر ایک وقت کے کھانے میں ضائع ہوتی ہے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو خاص طور سے طیب چیز کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہتے ہوں، نبیوں کو کہا گیا، نبی کبھی حرام کھانا کھا سکتے؟ کبھی نہیں۔ اللہ نے کہا بطور وارننگ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کی جماعت، نبیوں کی جماعت، آپ نیک کھانا کھائیے اور نیک عمل کیجیے۔ جب نیک کھانا ہوگا عمل تبھی درست ہوگا، تبھی قبول ہوگا، اور اگر کھانا صحیح نہیں، نہ عمل صحیح ہوگا نہ قبول ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو خاص طور سے یہ جو تیوہار مسلمانوں کے ہاں غیر شرعی مشروع ہیں، ان مجلسوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کھانوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مزاروں کے کھانے اور ساری چیزیں ہیں، نظر و نیاز ہے، ان سارے کھانوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اہل و عیال کو بھی دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔